نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل اس کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے قرآن مجید کی آیات کریمہ سے اہل بیت اطہار کی پاکی، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اور ان سے محبت کی جو اہمیت ہے اس کو سماعت کیا تھا۔ اس بات کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دستور حیات ہے، اس کا مقصد عین لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اس کے اندر ہر مضمون جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کا سننا، اس کا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اس کے اندر کوئی ہمیں آپشن نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے انتخاب کا مقام نہیں ہے کہ ہم کچھ چنیں اور کچھ چھوڑیں۔ اور یہ جو کیفیت ہے آج جو پریکٹیکلی عملی طور پر ہمارے درمیان ہمارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں عمل کر رہے ہیں، کچھ احکام کی پابندی کر رہے ہیں اور کچھ احکام ان سے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو تھی یہ یہودوں کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کیفیت کو بیان فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو ان کو اللہ نے کلام دیا تھا، توریت دی تھی، توریت کے آیات میں سے وہ کچھ چن لیتے تھے جو ان کی پسند کے ہو، جس کو کرنا انہیں اچھا دکھتا، جو ان کے مزاج کے موافق ہوتا اسے چن لیتے، اور جو ان کو پسند نہیں آتا یا پھر جو ان کو نہیں سکھایا جاتا، جس سے ان کو روکا جاتا، وہ رک جاتے۔ لیکن اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب تمہیں اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے۔ کلام مجید دیا گیا ہے، قرآن کریم دیا گیا ہے، تو اس قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، اور ہر حکم کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ تو دوں گا لیکن اگر حج واجب ہو جائے تو نہیں جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صل علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام اور اس کے احکام کی کیفیت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہر ایک حکم کی پابندی ضروری. نماز جیسے اللہ کا حکم ہے، روزہ جیسے اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے اللہ کا حکم ہے. اگر کسی پر استطاعت اور حج کا وجوب ہے تو حج کا ادا کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے، ویسے ہی اللہ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب، آپ لوگوں کو سنا دیجیے، ان کو بتا دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن خرابتاروں سے محبت کرو. یہ حکم قرآن ہے. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون سے خرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر قرآن سے واجب کر دی گئی ہے. حکم قرآن اور اس کے مفہوم کو بھی صحابہ کرام واضح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حکم وجوب کا ہے، اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کن کی محبت ہے جو ہر مومن پر قرآن سے واجب ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ تو ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے علیہ السلام حسنین کریمین. برادران عزیز، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو کامل طور پر اختیار کرے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہاں ان کو احکام قرآن بھی مکمل سمجھائے نہیں جا رہے. کہیں صرف ایک چیز پر توجہ دی جا رہی ہے کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، لیکن دیگر جو احکام قرآن ہے یہ بھی تو حکم قرآن ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھایا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے نوجوان اس سے دور نظر آ رہے ہیں، سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ان کو ہم کو سمجھانا ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اس کا حکم قرآن میں ہے، اس کا حکم حدیث پاک میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہم نے سنی. ترمذی شریف میں ایک اور حدیث پاک ہم کو ملتی ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان گنت اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے. تمہارے ہر ایک ضرورت کا رب نے خیال رکھا ہے. وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رزاق ہے. تمہارے رزق کے معاملات کے ہر ایک پہلو کو رب مکمل کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمتیں جہاں جہاں تمہیں حاصل ہو رہی ہے ویسے ہی تم کو اس سے محبت میں اضافہ ہی اضافہ ہونا چاہیے. اللہ کی نعمتوں اور اس کی برکتوں کے حصول پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے خوب محبت کرو. آگے حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر حضور پاک فرماتے تم مجھ سے محبت کرو کہ اللہ کی معرفت تمہیں مجھ سے حاصل ہوئی،
اللہ کا کلام تمہیں مجھ سے حاصل ہوا، اللہ کے احکام تمہیں مجھ سے حاصل ہوئے، تم بے راہ روی کی طرف جا رہے تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے، تم اللہ کے حکم کو چھوڑ چکے تھے، میں نے تمہیں اللہ کا پتہ دکھایا ہے، میں نے تمہیں راہ دکھائی ہے، میں نے تمہیں رب کو سمجھایا ہے، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا میری خرابت دار میرے اہل بیت سے محبت میری خاطر، میری خاطر، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ حضور پاک فرما رہے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرو، قرآن حکم دے رہا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اور پھر یہ خانوادے کے بارے میں خود جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے ساتھ بھی جبرائیل کا ہر کام ہوتا ہے۔ وہ جبرائیل حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کی ہر ایک کونے کو ڈھونڈ لیا، کائنات کے ہر ایک حصے کو میں نے جانچ لیا، اور اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر ایک فرد اور اس کے قبیلے کو میں نے جانچ لیا، جتنے خاندان پیدا ہوئے، جتنے قبیلے پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان سب کے گھرانے کو میں نے تلاش کر لیا، لیکن آپ سے بہتر کسی کا گھرانہ نہیں پایا، آپ سے بہتر کسی کا گھر نہیں پایا۔ جو آپ کا گھر ہے وہ ساری کائنات میں سب سے بہتر گھر ہے، جو آپ کا خاندان ہے ساری کائنات میں سب سے بہترین خاندان ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ساری کائنات میں سب سے بہترین رشتہ دار ہیں۔ یہ جبرائیل آ کر حضور پاک کو گواہی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین گھرانہ آپ کا گھر ہے۔ برادران عزیز، اللہ کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں اس گھرانے کی افضلیت کی، اس گھرانے کی فضیلت کی۔ اور پھر اس گھرانے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اس گھرانے کی الگ الگ اداؤں کو ذکر کر رہا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ آیت مباہلہ ہمارے سامنے ہے کیونکہ ہم آیات کریمہ سے فضیلت کو سن رہے ہیں۔ آیت مباہلہ اللہ نے فرما دیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ مشہور آیت ہے قرآن کی۔ اللہ اس نے فرما رہا ہے اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے قل تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ مجھے بات پڑھی جب اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ برادران عزیز، آیت مباہلہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت اعلان کر دیا اے حبیب آپ کہہ دیجئے ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تو اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس کو سنیں گے تو اور بات واضح ہوگی۔ نجران کے نصارا، عیسائی تھے نجران کے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے
اور دین اسلام کے بارے میں گفتگو کی، بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، اللہ کی توحید کے سارے دلائل ان کو دیے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو قبول کیا اور انکار کر کر چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اتنی کوشش، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ پیغام قبول نہیں کر رہے ہیں، بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حبیب اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ اعلان کر دیجیے مباہلے کا، اور انہیں دعوت دے دیجیے مباہلے کی کہ آؤ مباہلے کرنے کے لیے آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، تم اپنی جانوں کو لائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر رب کے سامنے دعا کریں گے، اے اللہ جو حق پر ہے اسے باقی رکھ دے، اور جو باطل ہے اپنی لعنت کو اس پر برسا دے۔ اعلان ہو گیا، اور نجران کے نصارہ نے بھی اس بات کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے۔ ایک دن مقرر کر لیا گیا، اور اس دن مباہلے کے لیے ایک میدان، ایک جگہ بھی طے کر دی گئی، اور صحابہ اکرام کے سامنے اس بات کا بھی اعلان ہو گیا، امہات المومنین کے سامنے اس بات کا اعلان ہو گیا، سب اس بات کے منتظر ہے کہ حضور پاک کس کا انتخاب فرمائے، کس کو سرور کائنات اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کون ہوں گے جو دین اسلام کی نمائندگی کریں گے، کون ہوں گے جو اسلام کے نمائندہ بن کر نجران کے نصارہ کے خلاف پہ جائیں گے۔ اب صبح ہوئی، مباہلے کا دن ہے، حضور پاک اپنے کاشان میں اقدس سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اس انداز میں باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب حضور پاک باہر تشریف لائے تو آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام ہے، ایک طرف ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام ہے، حضور پاک کے پیچھے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے پیچھے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہے۔ اب یہ نفوس قدسیہ حضور پاک کے کاشان اقدس سے باہر نکلتے ہیں، حضور پاک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل ہے۔ آپ نے اشارہ بھی فرما دیا، آپ نے یہ بات کو سکھا دیا اور بتا دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بچوں کو لانے کا، تو میں نے بچوں کے مقام پر امام حسن امام حسین کو چن لیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنی عورتوں کو لانے کا، تو میں نساء کی منزل پر سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا کو چن لیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا اپنی جانوں کو لانے کا، تو میں نے علی کو اپنی جان کہہ کر علی کو اس کی منفصلہ کی منزل پر چن لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے، حضور پاک اب دین اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے نجران کے نصارہ کے مقابل میں نکل کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور یہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پنجتن کہاں سے آئے، یہ پنجتن اس حدیث پاک سے آئے، اس واقعے سے آئے، اور یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان کو پہنچے تو وہاں پر بھی نجران کے نصارہ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تیاری کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے دعا کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کہ اللہ کے سامنے کیا کہنا ہے، کیسے کیسے الفاظوں سے دعائیں مانگنی ہے۔ جب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہاں ان کا جو صدر تھا حارث بن ہشام اس کا نام ملتا ہے، اس نے ان چہروں کو دیکھا، حضور پاک کی آمد کو دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، پنجتن پاک کو دیکھا، تو اس کی آواز بند ہو گئی، جو کہہ رہا تھا بھول گیا اور کہنے لگا لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر یہ اللہ کے سامنے دعا کرے کہ یہ پہاڑ ہے پروردگار
اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور میں اس بات کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارے قوم کے خلاف اگر دعا کر دیتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا رد نہ کرے گا بلکہ ہماری قوم کو تباہ کر دے گا، ہماری ملت، ہماری قوم مٹ جائے گی۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ان سے صلح کر لو، اگر بچنا چاہتے ہو تو ان سے صلح کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے خلاف نہ کھڑے ہونا۔ برادران عزیز، غیر بھی پہچانتے ہیں اہل بیت اطہار کی کیفیت کو، اہل بیت اطہار کے مقام کو، اہل بیت اطہار کی فضیلت کو، اور وہاں پر مباہلہ چہروں کو دیکھ کر ختم ہو گیا، نہ کوئی کلمات ادا ہوئے، نہ کوئی دعا ہوئی، بلکہ صرف چہروں کو دیکھا تو وہ لوگ سرنڈر ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد حضور پاک سے انہوں نے سنا۔ برادران عزیز، تو قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ سخاوت کیسی ہوتی ہے، اس گھرانے کی سخاوت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسعا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اپنی نظر کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ جو نظر کا مکمل کرنا ہے یہ خالص اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں کوئی چیز معتبر ہے، اس پروردگار کی رضا معتبر ہے، اس کے سوا یہ کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں۔ ان کا معاملہ خالص اس رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور رب کی رضا کی خاطر ہر عمل کرتے ہیں، اور کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ ہم اس کا شان نزول جانتے ہیں، یہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ جب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے بہت بیمار ہو گئے، بہت شدید جب بیمار ہوئے تو سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ منت مانگی کہ پروردگار اگر میرے دونوں بچوں کو صحت ہوگی تو میں 3 دن کے لیے روزہ رکھوں گی۔ اللہ نے سیدہ کائنات کی دعا کو قبول کیا اور دونوں شہزادوں کو صحت ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات نے اپنی اس منت کو مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مولا علی مشکل کشا سے فرمایا کہ علی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی اور میں اس نظر کو، اس منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں، 3 دن کے روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس منت میں، اس نظر میں شامل ہوں۔ آپ کی باندھی ہوئی فضا تھی، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ حسنین کریمین نے کہا کہ بابا جان، اما جان، جب آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی شامل کیجیے، ہم بھی اس منت میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ کبھی اللہ کے حکم، اللہ کے پاس اپنے عمل کو پہنچانے میں کوئی پیچھے نہیں رہتے، سب کے سب شامل ہیں۔ اس کے بعد اب معاملہ کیا ہے؟ روزہ رکھا جا رہا ہے، اور اس گھرانے کا کیا معاملہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا صبح نکلتے ہیں، جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کے بعد گیہوں لاتے ہیں، آٹا پیسا جاتا ہے اور پھر روٹی بنائی جاتی ہے۔ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے کرے، جن کے گھر رحمتوں کے دفینے کرے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے کٹھے پڑے کہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ کیا یہ گھر کا معاملہ ایسا ہے کہ صبح سے شام تک محنت ہوتی تو روٹی بنائی جاتی؟ مولا علی مشکل کشا اب آٹا لے کر گھر تشریف لاتے ہیں، روٹی بنانے کے لیے دیتے ہیں۔ افطار کا انتظام ہو رہا ہے، جب افطار ہوگا، افطار کا انتظام کا جب مکمل ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، روٹیاں بنا کر پروسی گئی، اور افطار کا وقت قریب ہے، ادھر افطار کا وقت ہے، روزہ کھولنا ہے، ادھر آواز آتی ہے
یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول پاک کے اہل بیت، میں مسکین ہوں، کوئی پرسان حال، کوئی صابر سامان نہیں، میں مانگ رہا ہوں، بہت دن کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ مولا علی اپنی روٹی اٹھا کر دے رہے ہیں، سیدہ کائنات اپنی روٹی دے رہی ہیں، حسنین کریمین نے اپنی روٹی دے دی، اور آپ کی باندین نے کہا کہ میں کیسے کھاؤں؟ سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی، پانی پی کر روزہ کھولا گیا۔ پھر دوسرے دن کی تیاری، دوسرے دن کا روزہ رکھا جا رہا ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھا گیا، پھر روٹی بنائی جا رہی ہے، پھر سارا انتظام ہوتا ہے، پھر آواز آتی ہے یا اہل بیت رسول اللہ، یتیم ہو، سر پہ کسی کا سایہ نہیں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے تو ہوتے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر سب اٹھا کر اپنی روٹیاں دیتے ہیں۔ تیسرا دن اب یہی معاملہ ہے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتا ہے۔ کیسے معاملات ہیں کہ اللہ کے نام پر جب مانگا جاتا ہے تو یہ گھرانہ کسی کو خالی نہیں بھیجتا، ہمیشہ دے کر بھیجتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ یہ گھرانہ ویسا گھرانہ ہے۔ برادران عزیز، تیسرا دن روزے کا ہے، بھوک اور پیاس ہے، سیدہ کائنات کے گھر روٹی بن رہی ہے، پھر آواز آتی ہے یا اہل بیت رسول اللہ، اسیر ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، مجھے کھانے کو دیجیے۔ روٹیاں پھر دے دی جاتی ہے۔ سیدہ کائنات بھوک کی شدت سے ناتوانی کو محسوس کر رہی ہے، کمزور ہو گئی۔ دونوں شہزادے بھوک کی شدت سے بالکل کمزور ہیں، اور روایات میں آتا ہے ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے کبوتر کے بچے جو کانپتے ہیں نا، ویسے دونوں شہزادے کانپنے لگے۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ علی، دونوں بچوں کو ساخا کے پاس، بابا کے پاس لے جاؤ، میرے بچے بڑے کمزور ہو گئے۔ اب مولا علی مشکل کھلا، دونوں شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پاک شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں علی، تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ میرے بچے اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، رسول پاک جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو لے کر اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ مالک نے دو جہاں، سیدہ کائنات بھی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بڑی کمزور نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو غصے کے آثار تھے، لیکن حضور پاک کے غصے کے آثار اب تبدیل ہو گئے، چہرے پہ تبسم بھی آ گیا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ بیٹی، تم اللہ نے تمہاری نظر کو قبول کیا، تمہاری منت پر اللہ نے قبول کیا، اور تمہاری اس منت اور تمہاری سخاوت کی شان میں اللہ آیات کریمہ کو نازل کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا ویتیما واسیرا۔ برادران عزیز، اللہ اہل بیت اطہار کی سخاوت پر آیات کریمہ کو نازل کر رہا ہے، آیات کو نازل کر رہا ہے اور ان کی سخاوت کا بیان کر رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں کئی خیال پیدا کر دیے گئے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال ڈالا جا رہا ہے، ایک روٹی دینا بھی کافی تھا، پورے روٹیاں کئی کو دے دیے، ایک آدمی دے دیتا کافی تھا، ایک دن دے دیتے کافی تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا واقعہ ہوا ہے، اسے اللہ بیان کر رہا ہے، اسے رسول پاک نے بیان کیا ہے، اسے صحابہ کرام نے بیان کیا۔ برادران عزیز، اس کے بعد اگر آپ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان آیات کے ذریعے فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیگر بہت فضائل ہیں، آپ کھینچ کر لا رہے ہیں۔ آپ غور کر کر دیکھیے قرآن کی ترتیب کو، وہاں بھی معلوم ہوگا جب بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں جب کبھی صدقات کا ذکر آیا ہے، خیرات کا ذکر آیا ہے، اس ترتیب کو اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ نے ہمیشہ فرمایا آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ نے ترتیب میں یوں کہا کہ مسکین کا خیال، یتیم کا خیال رکھو، مسکین کا خیال رکھو۔ یہ ایک ہی آیت ہے سارے قرآن میں جہاں پر
پروردگار عالم فرما رہا ہے مسکینوں و یتیموں و اسیرا، کہیں پر آپ کو یہ ترتیب نہیں ملے گی. ساری ترتیبیں آیات کی الگ ہے، اس آیت کی ترتیب الگ ہے، کیونکہ جیسے سیدہ کائنات نے آپ کے گھرانے میں صدقہ دیا، اسی ترتیب کو رب نے برقرار رکھتے ہوئے بیان کیا کہ پہلے دن مسکین آیا تو رب نے مسکین فرمایا، دوسرے دن یتیم آیا تو رب نے یتیم فرمایا، تیسرے دن اسیر آیا تو رب نے اسیر فرمایا. برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی شان بڑا ہے. اس گھرانے کی سخاوت کا معاملہ الگ ہے. اسی لیے دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں صاف و مضمون ہے سورہ طہر کا، مانگنے والا جب کوئی بھی آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا. سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. برادران عزیز، تو قرآن شاہد ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا. قرآن بیان کر رہا ہے ان کی پاکی کو، قرآن بیان کر رہا ہے ان کی محبت کو، قرآن بیان کر رہا ہے ان کی سخاوت کو، قرآن بیان کر رہا ہے ان کے سیادت کو، قرآن بیان کر رہا ہے اہل بیت اطہار کی حسن. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کا حکم ہر ایک کے لیے واجب ہے، ہر ایک اس حکم کا پابند ہے، ہر ایک اس حکم پر چلنا ضروری ہے. برادران عزیز، اگر ہم احادیث کریمہ کو دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور سرور کائنات کا جو حکم ہے ہمارے لیے کیسا ہے، کیسے آپ نے بیان فرمایا، وہ روایت ہمارے سامنے ہے. خصوصاً حسنین کریمین کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے کسی حاجت اور معاملے کے لیے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رات بہت ہو چکی تھی، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنا معاملہ میں نے عرض کیا. معاملہ عرض کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی مبارک میں کچھ بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وزن ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو، خدمت کا موقع ہو تو میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. کوئی چیز ہے جو آپ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو میں اٹھا لوں. اس پر حضور پاک نے اپنی کملی مبارک کو جب ہٹایا تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے جو حضور سے لڑتے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام جو حضور سے لڑتے ہوئے ہیں. اور اس انداز محبت کو دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. اس پر حضور پاک نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کیا، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. اے اللہ، یقیناً میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کرتے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں رسول پاک کہ میرے دونوں شہزادوں سے پروردگار آپ بھی محبت کیجیے اور اس شخص سے بھی محبت کیجیے جو میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے. برادران عزیز، حضور پاک بارہا اس بات کو سمجھائے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور فرمایا کہ الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین علیہ السلام یہ میرے بیٹے ہیں. من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. کہ یہ دونوں شہزادے میرے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے.
اور آگے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ جس سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں اس حدیث پاک میں واضح طور پر حضور پاک نے فرما دیا کہ حسنین کریمین کی محبت یہ حضور پاک سے محبت کرنا ہے، اور حضور پاک سے محبت کرنا اللہ کے محبت اور اللہ کی یعنی اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کی محبت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ حضور پاک سے بغض رکھتے ہیں، اور جو حضور پاک سے بغض رکھتے ہیں اللہ ان سے بغض رکھتا ہے اور ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ یہاں پر دو ٹوک فیصلہ ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے اور جنت کے مستحق ہے، اور ان سے بغض رکھنا حضور پاک سے بغض اور اللہ سے بغض ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برادران عزیز، جہاں لوگ آج عمل کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ آج نمازوں کی روزوں کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ضروری ہے، اچھا ہے، لیکن ان سارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کے لیے ہم نے جیسے سنا کہ حب اہل بیت ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو ایمان مکمل نہیں، اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اور اس کا ایک انداز حضور پاک نے یہ بھی بیان کیا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض اہل بیتی ادخلہ النار۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت اطہار کے بغض میں مرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا۔ جب یہ بات صحابہ کرام میں سے کسی نے سنی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان و سلم، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہے، اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے تو کیا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا انسان و سلم بین الرکن والمقام، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق آیا انسان و سلم بین الحجر والمقام، کہ وہ اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ حالت روزہ میں رہ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے اس حال میں وہاں پر نماز پڑھتا ہوا اگر مر بھی جاتا ہے اور اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دے گی، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا رہنا ایمان کا ہے، وجود کے لیے ضروری ہے۔ برادران عزیز، اسی لیے جہاں لوگ اہمیت ایمان، اہمیت عمل کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی جو بقا ہے وہ محبت اہل بیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے واضح طور پر حدیث پاک میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ، جب یہاں تک کہ کوئی میں ان کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ حضور پاک کی یہ حدیث تو مشہور ہے، لیکن حضرت ابی لیلہ رضی عبد الرحمن نبی لیلہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک کے واضح الفاظ ہیں، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ حضور پاک کے عمل مبارک سے یہ بات ہم کو ثابت ہے، حضور پاک کے احکام سے یہ بات ہم کو ثابت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے
جو ان کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے خلاف جاتا ہے، حضور پاک نے ان کے لیے واضح طور پر فرما دیا انا حرب لمن حاربت وسلم لمن سلمت۔ اے میری اہل بیت سن لو، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور میں اس سے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے سلامتی کے معاملات رکھتے ہیں، جو تمہارے ساتھ سلامتی سے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ سلامتی کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا غلام عزیز، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک کیسے درست ہوا اور کہاں سے پھر یہ معاملہ خراب ہوا۔ برادران عزیز، جب بات اہل بیت اطہار کی محبت کی آئی، بات ان سے تعلق اور ان سے محبت کی آئی، تو ہم کو یہ بات کو بھی جاننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری کلمات کیا تھے؟ حضور پاک آخری کلمات اس جہاں سے جب آپ اللہ کے پاس جا رہے تھے، اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر حضور پاک نے فرمایا انی اذکرکم فی اہل بیتی بعدی، میرے بعد میں تم کو نصیحت کرتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے، تمہارا تعلق میری اہل بیت کے ساتھ کیسا ہے، اس بارے میں تم سے نصیحت کرتا ہوں، تم کو یاد دلاتا ہوں، تم کو وصیت کرتا ہوں۔ برادران عزیز، تو وہاں پر بھی حضور پاک کو خیال ہے تو اپنی اہل بیت اطہار کا خیال، اپنی عطرت کا خیال ہے، اپنے شہزادوں کا خیال ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، کیونکہ آج گفتگو ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ غم منانا کیسا ہے، یہ آنسو بہانا کیسا ہے، اس کی ذکر، اس کا تذکرہ کیسا ہے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا روایت بی بی ام فضل فرماتی ہے، بی بی ام فضل فرماتی ہے کہ ایک دن میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک بڑا ہولناک خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا کہ جس کو بیان کرنے سے بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کس انداز میں آپ کو بیان کروں۔ حضور پاک نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، ایسا کیا خواب ہے تو تمہیں اتنا وحشت میں ڈال دیا ہے، پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اکبر سے ایک جسم کا حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا، آپ کے جسم کا حصہ میری گود میں ڈال دیا گیا۔ اس خواب کو دیکھ کر میں بڑا پریشان ہو گئی۔ حضور پاک نے جب یہ خواب سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم آ گیا۔ حضور پاک نے کہا کہ ام فضل، اے میری چچی، یہ خواب برا نہیں، اچھا ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ میری شہزادی، ان گھر ایک شہزادے تشریف لانے والے ہیں جن کو آپ کی گود میں دیا جائے۔ اسی طرح خواب مکمل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ہی کی گود میں ان کو امام حسین کو دیا گیا، کیونکہ ام فضل رضی اللہ عنہا امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، بار بار آپ کو گود میں لے کر وہ گھوما کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک دن میں حضور پاک کے پاس امام حسین کو لے کر آئی اور حضور پاک کے پاس چھوڑ دی۔ حضور پاک اپنے شہزادے سے کھیل رہے تھے، حضور پاک اپنے شہزادے سے کھیل رہے تھے کہ کچھ دیر بعد مجھے حضور پاک کے رونے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میرے آقا کیوں رو رہے ہیں، تو میں دیکھتی چاہوں کہ امام حسین کو حضور اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس رونے کی وجہ کیا ہے، یا آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی، میرے اس شہزادے کو میری امت شہید کر دے گی، اور یہ مٹی ہے جو جبرائیل نے لا کر مجھے دی ہے، جو اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر میرا شہزادہ شہید ہوگا۔ پھر خطہ فرماتے ہیں خلیق
اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی آنسو بہاتے ہیں۔ تو اس شہادت امام حسین کی خبر پر، ان کے اس کے ذکر پر، ان کی یاد میں رونا یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مولانا علی مشکل کشا سے بھی مروی ہے کہ جب آپ صفین کے لیے جا رہے تھے، لشکر جب نینوا کے مقام پر پہنچا، فرات کے اس دہانے پر پہنچا، فرات کے کنارے پر پہنچا، تو مولانا علی مشکل کشا نے اپنے لشکر کو روک دیا اور وہاں پر آواز دی، اصبر یا ابا عبداللہ اصبر، اصبر یا ابا عبداللہ اصبر، اصبر یا ابا عبداللہ اصبر۔ 3 مرتبہ مولانا علی مشکل کشا نے آواز دی کہ صبر کرو ابو عبداللہ، صبر کرو، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حسین کے خیمے ہوں گے، جہاں پر میرے گھر والے، میرے شہزادے حسین کے گھر والے اور ان کے خیمے ہوں گے، اور یہیں پر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث پاک سنی ہے کہ میں ایک دن حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور پاک کے آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور وہاں پر آپ امام حسین کو اپنے گود میں لے کر ان کو چومتے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو حضور پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کرنے والی ہے، ابھی فرشتے نے مجھے خبر دی ہے اور مجھے اس مقام کا پتہ بھی حضور پاک نے۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، الگ الگ روایات سے ہمارے سامنے حدیث موجود ہے کہ جب بھی شہادت امام حسین کو حضور پاک یاد فرماتے تو حضور پاک کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آج لوگ ہمیں حسین پر سوال کرتے ہیں، حضور پاک نے شہادت سے 50 برس پہلے حضور پاک نے آنسو بہا کر ہمیں حسین بنایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں حسین میں رونا یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ میرا درم عزیز، اور پھر یہاں معاملہ کیا ہے؟ وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جب یہ بات حضور پاک کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خبر میری شہزادی سیدہ فاطمہ کو نہ ہو، سیدہ فاطمہ کو اس کی خبر نہ ہونے پائے کیونکہ میری بچی کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن خبر نہ چھپنی تھی، نہ چھپی، اور سیدہ کائنات کو یہ بات پہنچ گئی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور پاک کی بات میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، بابا جان میں کیا سن رہی ہوں، یہ کیا بات ہے جو میں سن رہی ہوں کہ آپ کی امت میرے اس شہزادے کو شہید۔ حضور پاک سے سوال ہو رہا ہے سیدہ کائنات کا، اور سوال کیسا کہ حضور پاک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی امت میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی، کیا خطا ہے میرے شہزادے کی کہ امت شہید کر دے گی؟ حضور پاک نے اپنی شہزادی کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہوگی جہاں جب نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، حسین تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، اور اس وقت بھی معاملہ پیش آئے۔ میرا درم عزیز، تو شہادت کی خبر بھی پہلے سے ہے، اس پر غم کا اظہار بھی پہلے سے ہے، اور یہ سنت رسول پاک کی سنت ہے، یہ اہل بیت اطہار کی سنت ہے کہ انہوں نے ذکر شہادت امام حسین کیا، اس کو آنسوؤں سے بہا کر یاد بھی کیا۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام حمام کے ذکر کے لیے، اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوا انشاءاللہ کل حضور پاک کی سنتیں، حضور پاک کا طریقہ اور حضور پاک کا جو محبت کا انداز تھا، اس کی کچھ واقعات کو ہم سماعت کریں گے۔ میں سیدی سے معروضہ کروں، سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد پھر اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ کل انشاءاللہ 4 جولائی کو دین اصل حسین کانفرنس
منعقد ہونے والا ہے، تو بعد نماز مغرب انشاءاللہ تناول تبرک کا اہتمام رہے گا، لنگر حسین ہوگا، اور انشاءاللہ بعد نماز عشاء دین نصب حسین کانفرنس درگاہ شریف خاطر شمن کے منعقد ہونے والی ہے۔ آپ تمام سے خواہش ہے کہ ضرور بضرور تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں، اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا ثبوت دے، اور یہاں پر جو وعظ کا معاملہ ہے وہ اپنے مقام پر مغرب کے بعد برابر جاری رہے گا۔ سیدی سے عرض کرو سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد پھر تناول تبرک ہوگا اور نماز عشاء انشاءاللہ مسجد مولا علی میں ہوگی۔ إلهي بحرمة السيد المساعد وفيه وفيه وأبيه ابنته التي فرضنا بخمسة تطويرها نمر وبارك واتباع وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ کرم ہے نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔